بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف میں درود پاک کی کثرت کیوں ضروری ہے؟ آج ہم جانیں گے روحانی راز جو آپ کی زندگی بدل دے۔ کیا آپ جانتے ہیں رمضان میں کی جانے والی ایک مخصوص عبادت ایسی ہے جو آپ کے روزوں کو نور میں بدل دیتی ہے؟ ایسی عبادت جو دعا کو رد نہیں ہونے دیتی، ایسی عبادت جو گناہوں کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اور ایسی عبادت جو قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال کو بھاری کر دے گی۔ وہ عبادت ہے درود پاک کی کثرت۔ آج ہم اس روحانی راز سے پتہ اٹھائیں گے کہ رمضان شریف میں درود پاک کی کثرت کیوں ضروری ہے، اس کے باطنی اثرات کیا ہیں، اور وہ کون سی پوشیدہ برکتیں ہیں جن سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ رمضان اور درود دو نور ہیں، اور دونوں کا ملاپ رمضان خود ایک نور ہے۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لیکن جب اس نور میں درود پاک کا نور شامل ہو جاتا ہے تو انسان کی روحانی کیفیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ سوچئے، اگر عام دنوں میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر اللہ پاک کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو رمضان میں اس کی برکت کتنی بڑھ جائے گی۔ یہ وہ روحانی سرمایہ ہے جو آپ کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ روزے کی قبولیت کا دروازہ۔ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں، مگر انہیں وہ سکون، وہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی جس کی وہ امید رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت کا حسن درود سے مکمل ہوتا ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک اس میں درود پاک شامل نہ کیا جائے۔ رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ سحری کی دعا، افطاری کی دعا، لیلۃ القدر کی دعا، اگر ان دعاؤں کے ساتھ درود پاک شامل نہ ہو تو وہ ادھوری رہ سکتی ہیں۔ درود دعا کو بارگاہ الہی تک پہنچانے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ گناہوں کی تیز ترین معافی ہے۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، مگر مغفرت کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو گناہوں کو اس تیزی سے مٹاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ دل کی سختی، زبان کی لغزش، آنکھوں کی خطا، دل کی بیماری، یہ سب درود پاک کی کثرت سے دھلنے لگتی ہیں۔ ہمارے بعض اولیاء کرام فرماتے تھے، اگر تمہارے پاس عبادت کا وقت کم ہو تو درود پاک کی کثرت کر لو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ دل کی بے چینی کا علاج۔ رمضان میں بہت سے لوگ عبادت تو کرتے ہیں مگر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ درود پاک دل کے لیے سکون کا نسخہ ہے۔ یہ ذکر انسان کے باطن کو روشن کرتا ہے، یہ دل کی دھڑکنوں کو نور سے جوڑ دیتا ہے۔ جو شخص رمضان میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کے چہرے پر سکون، لہجے میں نرمی اور آنکھوں میں نور آ جاتا ہے۔ رزق میں برکت۔ آپ حیران ہوں گے کہ درود پاک کا تعلق رزق سے بھی ہے۔ رمضان میں خرچے بڑھ جاتے ہیں، افطاری، صدقہ، زکوٰۃ، مگر جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ برکت صرف پیسوں میں نہیں ہوتی، وقت میں برکت، صحت میں برکت، اولاد میں برکت، یہ سب درود پاک کی برکت سے جڑ جاتے ہیں۔ قیامت کے دن قربت رمضان میں ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ قیامت کی پیاس، حساب، پل صراط، یہ سب حقائق ہیں۔ درود پاک وہ عمل ہے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب لے جائے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سوچئے، رمضان میں پڑھا گیا درود پاک کئی گنا بڑا ہوا اجر اور قیامت کے دن قربت کا ذریعہ۔ رمضان میں درود پاک پڑھنے کا ایک عملی طریقہ بتاتی ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان میں درود پاک کی کثرت کیسے کی جائے؟ سحری کے وقت کم از کم 100 مرتبہ درود پاک، افطاری سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک،
تراویح کے بعد 100 مرتبہ درود پاک، چلتے پھرتے گاڑی میں کام کے دوران زبان کو درود پاک کا عادی بنا لیں۔ اگر آپ روزانہ 300 سے 500 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو رمضان کے اختتام تک ہزاروں درود آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو چکے ہوں گے۔ جو لوگ رمضان میں مستقل درود پاک پڑھتے ہیں وہ ایک عجیب تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو آسانی سے بہنے لگتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ سب درود پاک کی تاثیر ہے۔ سب سے بڑا روحانی راز رمضان میں اللہ پاک کی رحمت عام ہوتی ہے، مگر درود وہ کنجی ہے جو خاص رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ خود اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ گویا رمضان میں درود پاک پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ نور کے سمندر میں ڈبکی لگا رہے ہوں۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، رمضان روح کی صفائی کا مہینہ ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، جب رمضان ختم ہوتا ہے تو کچھ لوگ بدل جاتے ہیں اور کچھ ویسے کے ویسے کیوں رہ جاتے ہیں؟ فرق کہاں ہے؟ فرق درود میں ہے۔ درود رمضان کی عبادت کو مکمل کرتا ہے۔ رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ایک اہم نقطہ اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ عبادت کی قبولیت کے دروازے پر درود پاک دستک دیتا ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، دعا کی ابتدا اور انتہا اگر درود پاک سے ہو تو اس کی قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اور رمضان تو دعا کا مہینہ ہے، تو کیا رمضان میں درود پاک کی کثرت ضروری نہیں ہو جاتی؟ رمضان میں نیکی کا اجر بڑھتا ہے تو درود کیوں نہ بڑھائیں؟ ہم جانتے ہیں رمضان میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، عام دن میں ایک درود پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوئی، رمضان میں وہی درود کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ گویا آپ کم وقت میں زیادہ روحانی دولت کما سکتے ہیں۔ جو شخص سمجھدار ہو وہ رمضان میں درود کا خزانہ جمع کرے گا۔ روزے کی روح کو زندہ رکھنے والا عمل صرف بھوک کا رہنے کا نام روزہ نہیں۔ روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی، دل کا بھی، مگر دل کو گناہ سے پاک رکھنے کے لیے ایک مسلسل ذکر چاہیے۔ درود پاک وہ ذکر ہے جو زبان کو مصروف اور دل کو محفوظ رکھتا ہے۔ جب زبان درود پاک میں مشغول ہو تو غیبت کم ہوتی ہے، فضول باتیں کم ہوتی ہیں، شکایت کم ہوتی ہے۔ یہی تو روزے کی حفاظت ہے۔ درود پاک اور لیلۃ القدر کا راز۔ ہم سب لیلۃ القدر کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ سوچیں، اگر اس رات میں آپ کی زبان مسلسل درود پاک میں مشغول ہو تو وہ رات جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اگر اس میں درود پاک شامل ہو جائے تو اجر کس قدر بڑھ جائے گا۔ بہت سے بزرگ رمضان کی آخری 10 راتوں میں خاص طور پر درود پاک کی کثرت کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ راتیں قبولیت کی راتیں ہیں۔ درود پاک گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان مغفرت کا مہینہ، لیکن مغفرت پانے کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے۔ درود دل کو نرم کرتا ہے۔ جو شخص رمضان میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے وہ محسوس کرتا ہے آنکھیں جلد نم ہو جاتی ہیں، توبہ آسان ہو جاتی ہے اور نماز میں خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ درود دل کی سختی توڑ دیتا ہے۔ درود پاک محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کرتا ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ درود دراصل محبت کا اظہار ہے۔ جب محبت بڑھتی ہے تو سنت پر عمل آسان ہو جاتا ہے، گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، عبادت میں لطف آنے لگتا ہے۔ رمضان میں اصل تبدیلی تب آتی ہے جب دل میں محبت جاگے، اور محبت درود سے ہی جاگتی ہے۔ رمضان میں گھروں میں رش ہوتا ہے، تیاری، مصروفیات، تھکن۔ اگر ایسے ماحول میں گھر والے مل کر افطار سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، آپ حیران ہوں گے، جھگڑے کم ہوں گے، لہجہ نرم ہوگا، برکت محسوس ہوگی، کیونکہ جہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ قیامت کی تیاری۔ رمضان کا اصل مقصد، رمضان ہمیں آخرت یاد دلاتا ہے۔
روزہ ہمیں پیاس یاد دلاتا ہے، تراویح ہمیں قیام یاد دلاتی ہے اور درود شریف ہمیں قربت یاد دلاتا ہے۔ تو اگر رمضان تیاری کا مہینہ ہے تو درود اس تیاری کا لازمی حصہ ہے۔ رمضان کے بعد بھی جاری رہنے والی عادت، بہت سے لوگ رمضان کے بعد عبادت چھوڑ دیتے ہیں، مگر جو شخص رمضان میں درود پاک کی عادت ڈال لے، اس کی زبان رمضان کے بعد بھی درود سے تر رہتی ہے۔ یہی مستقل نیکی ہے۔ سب سے بڑا روحانی راز رمضان اللہ کا مہینہ، درود پاک، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ جب بندہ رمضان میں درود پاک پڑھتا ہے تو گویا اللہ کی رحمت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت دونوں کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ یہی روحانی ترقی کا تیز ترین راستہ ہے۔ درود پاک جتنی بھی آپ کوشش کریں کہ جتنا بھی ٹائم آپ کا گزرے درود پاک میں گزرے۔ آج عہد کریں، یہ رمضان صرف روزے اور افطار تک محدود نہیں ہوگا، یہ رمضان درود والا رمضان ہوگا۔ اپنے گھر میں درود کی محفلیں بنائیں، بچوں کو سکھائیں، افطار سے پہلے سب مل کر درود پاک پڑھیں۔ شاید یہی درود پاک آپ کی تقدیر بدل دے، شاید یہی درود پاک آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے، شاید یہی درود پاک قیامت کے دن آپ کا سہارا بن جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رمضان عام نہ ہو بلکہ خاص بن جائے تو آج سے درود پاک کی کثرت شروع کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی قدر کرنے اور درود کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔